پیر حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ثانی شاہ صاحب سرکار کہ اب اپنے پیارے بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ. سادہ کرو جی، یہ وصل نہ ہو. اللہ 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 اللہ. تھوڑی سی آواز کھولیں. اللہ اللہ. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا رشک کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود پڑھیں پھر درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
بڑی محبت کے ساتھ آج کا یہ وقت حضرت قبلہ آپ نے رابطہ کیا چھوٹے شاہ صاحب کے ساتھ، اور آج کے جلسہ کی صدارت حضور شیخ طریقت سید محمد ظفر اللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، سرپرستی حضور بابا جی سرکار فرما رہے ہیں، اور حضرت آج کا وقت یہ عرس داتا علی حجویر کے نام سے یہ رکھا گیا۔ لاہور میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ حضور داتا پیا کا عرس پاک سجایا اور منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں سادہ رکھیں جی، ایکو نہیں چلانی، بالکل سادہ رکھیں، ایکو ڈیلے نہ چلائیں، سادہ رکھ کے تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ بہت اعلیٰ انداز سے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی حضور شیخ علی حجویر رحمہ اللہ کے عرس منائے جا رہے ہیں۔ آج عرس علی حجویر کے سلسلہ میں سورہ عنکبوت سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا ہے۔ یہ 29 نمبر سورہ ہے اور اس کی 22 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں بات ولایت کی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آج ذرا ولایت سمجھیں، یہ ولایت ہے کیا؟ حضرت علی حجویر کا عرس ہے، درویش کامل کا عرس ہے۔ ایک بات پکی ہے کہ محفل عرس تب تک محفل عرس ہوا ہی نہیں کرتی جب تک صاحب عرس محفل میں موجود نہ ہو۔ یہ پکی بات ہے، یہ اپنے دلوں پہ رقم کریں، یہ بالکل منضبط بات ہے اپنے وجود میں۔ تو آج کے صاحب عرس علی حجویری ہیں، حضور داتا علی حجویری آج کی ہماری نشست کا استسماع فرمائیں گے، اور ہمارا یقین ہے کہ اپنی نگاہوں سے آج کی محفل کو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ جو علماء تشریف لا رہے ہیں وہ آگے آتے رہیں، وہ پیچھے نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اہل علم پیچھے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، سجا کے ممبر پہ آپ نے بٹھا دیا ہے۔ یہ آیت ولایت سمجھائے گی ابھی کچھ دیر بعد، اس آیت سے ہم ولایت سمجھیں گے۔ ایک بات پکی ہے کہ ما فوق الفطرت واقعات ولایت نہیں ہے۔ پھر سنیں یہ جملہ، پھر سنیں، بات سمجھیں جو سمجھانے لگا ہوں۔ ہوا میں اڑ کے دکھانا یہ ولایت نہیں ہوتی، جن قابو کرنا یہ ولایت نہیں ہے، دم چھو پروگرام یہ ولایت نہیں ہے۔ اگر تو دم ہی ولایت ہے تو وہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں۔ اگر تو جنات کو قابو کرنا ولایت اور پیری فقیری ہے، وہ تو کرسچن ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ولایت، کبھی تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ، یہ چیزیں، ویکھو جی کتنا بڑا ولی ہے، انہیں جن قابو کر لیا ہے، نہیں، معاف کرنا، جن قابو کرنا ولایت نہیں ہے۔ اگر ایک جملے میں میں ولایت عرض کروں تو میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو ولایت کہتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کا فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوبدہ بازیاں کر کے دکھائے۔
اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور کبھی کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرتا ہے۔ اللہ کرے میری باتوں کی سمجھ آئے۔ آج کا سرکار جی کا یہ جو مقصد ہے، بابا جی سرکار کا، آپ کا یہ مقصد مجھے بلانے کا پورا ہو، حضرت بابا جی سرکار چلے، یہی لقب ہے آپ کا۔ اور جو شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، جو علماء تشریف فرما ہیں، محسوس کیجئے گا میری آواز سے، میرے سینے سے، دن رات جاگتے اور یونیورسٹی کے معاملات اور تھکاوٹ میں ہوں، لیکن بے فکر رہیں، جب قرآن کھل جائے پھر کوئی تھکاوٹ نہیں۔ فقیری اصل میں اپنے شیخ کے پیغام کی تشہیر کا نام ہے۔ فقیری اصل میں لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کا نام ہے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو شوبدہ بازی کر کے دکھائے، بلکہ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے شیخ، میرے مرشد، شیخ فقی، میرے ابا اور میرے آقا، میرے مرشد، آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹا فقیری قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو تعقل کے تابع کرنا اور تعقل کو شریعت کے تابع کرنے کا نام ہے۔ مجھے پتہ ہے تھوڑی مشکل بات ہو گئی ہے، جو سادے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میرا پیغام نہیں پہنچا، علماء تک میرا سبق پہنچ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بات تھوڑی مشکل ہو گئی ہے۔ بیٹا شریعت مطہرہ کے عکس کو مرشد کہتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اصل میں اس شعبے کو لوگوں نے کافی آسان سمجھ لیا ہے، بس اسے رنگا لیا، اسے رنگ دے دیا، اسے رنگ دے دیا، اسے رنگ دے دیا، یہ گھر کی کھیتی، مرشد تیار، بس مرید ساتھ ہیں، دور دور کے ٹور ہو رہے ہیں اور دور سے یہ آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، پتہ لگے مرشد آ گئے ہیں۔ بیٹا مرشد کسی پروٹوکول کا نام نہیں ہے، پیری اور مریدی پروٹوکول کا نام نہیں ہے، پیری اور مریدی دکھاوے کا نام نہیں ہے، پیری اور مریدی جھک جانے کا نام ہے۔ شیخ وہ ہوتا ہے جو آنے والے مرید کے آگے بھی جھک جائے۔ مجھے پتہ ہے کوئی باتیں عجیب ہو رہی ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ شیخ جھک جائے۔ بیٹا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جب تک صراحی نہیں جھکے گی پیمانے نہیں بھرنے والے، صراحی جھکے گی تو پیمانے بھر جائیں گے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ شیخ کبھی بھی کاروبار کا نام نہیں ہے، پیری مریدی کوئی بزنس نہیں ہے، اور نہ ہی پیر بندہ خود بنتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بندے چلے ہیں، ہمیں دستار مل جائے، ہمیں خلافت مل جائے، ہمیں کہیں سے خلافت مل جائے، کوئی ہمارا نشان لگا دے، اور یار پیر بنتا نہیں، پیر بننے کا نام نہیں، بندہ بن کے پیر نہیں بنتا، پیری تو عطا کا نام ہے، یہ تو عطا کا نام ہے، یہ فیض ہے جس طرف ہو جائے، جہاں پہ منشا آ جائے اور جہاں سے وہ سمندر بہہ پڑے، پیری تو اس چیز کا نام ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے پیری کو یہاں سے شروع کیا۔ اچھا اگر اجازت دیں تو پہلے آیت پڑھنا شروع کریں جی، جی آیت شروع کریں جی، ماشاءاللہ تشریف لے آئیں جی، آگے تشریف لے آئیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہیں، اللہ آپ کو اور شان دے اور عزت دے اور برکت دے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، میں کوئی بور باتیں تو نہیں آج کر رہا، کوئی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ دیکھیں کبھی بھی پیری بننے کا نام نہیں، بلکہ ایک میں عرض کروں، پیر بنتا نہیں، پیر پتہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ جب اندر کا نظام آفاق کے نظام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے بندہ پیر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ جملہ ہضم کر گئے ہیں۔
میں پھر سمجھاتا ہوں جب آپ کے اندر کا نظام، جب آپ کے اندر کے معاملات اس مالک کی منشا کے مطابق ہو جائیں، بندہ چلتا پھرتا پیر ہوتا ہے۔ جناب جی جاگ رہے ہیں جی؟ لو جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حق فرید جی بسم اللہ جی سلامت۔ لو جی اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے، اب آپ کہو میں اس آیت کو پڑھوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ ایسے نہ کرو، آیت کا استقبال کرو۔ لو جی اب آیت سنو۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، یہ آیت توحید ہے، اسے ہمارے اہل حدیث بھائی عموماً اس آیت کو پڑھتے ہیں اور ولایت بیان کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اسے پڑھیں گے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، قرآن رٹے کے لیے نہیں آیا، افلا یتدبرون القرآن، قرآن فکر کے لیے آیا ہے، قرآن سوچ کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں حافظ بنے، حفظ کریں، لیکن اس پہ غور واجب ہے، اس پہ تدبر واجب ہے۔ اللہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا نام سارے لو یار، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ فیصل آباد والو ایک بات یاد ہے، کلام محتاج زبان ہوا کرتا ہے، کلام محتاج زبان ہوا کرتا ہے۔ جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا۔ مولا تیری تو زبان ہے ہی نہیں تو پھر کلام کیسے آ گیا؟ اللہ فرمایا سورہ نجم نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہتے آؤ، اگر عقیدہ اجازت دیتا ہے تو سبحان اللہ کہو۔ لو جی گزارش یہ ہے کہ ارشاد ہوا یہاں پہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا، عرس علی حجویر پہ آنے والو یہ سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، خبردار اللہ کو زمین و آسمان پہ عاجز مت سمجھو۔ اللہ عاجز نہیں ہے بھائی، اللہ عاجز، سارے بولو یار اللہ عاجز۔ کوئی لمبی تقریر نہیں آج کروں گا، بس 20-22-25 منٹ میں آپ کو ولایت سمجھا کے اجازت لے کے نکل جاؤں گا۔ 2:27 پہ مائک میری طرف آنا شروع ہوا، 2:30 پہ خطبہ شروع ہو گیا، 2:50 ہو گئے، 20 منٹ گزر گئے، 20 منٹ اور ہیں، سبحان اللہ کہو۔ بس 40 منٹ خطاب کافی ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، خبردار اللہ عاجز، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ہر درد کی دوا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، سورج طلوع کرنے والا اللہ، چاند غروب کرنے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، کاروبار دینے والا۔ بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں یہ عرس کی محفل پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے؟ کدھر ہیں وہ بندے؟ میرے سامنے آ کے بیٹھے، انہیں میں بتاؤں ہم تو اپنے پیر کی بات بعد میں کرتے ہیں، اللہ کی بات پہلے کرتے ہیں۔ ہم تو علی حجویر کی بات بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کی بات سے بات کو شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، خبردار اللہ کو زمین پہ عاجز مت کرو، اللہ عاجز نہیں ہے بھائی، اللہ عاجز، اللہ کمزور، اللہ مددگار ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ میں پھر بولتا ہوں، رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ ابھی بھی بندے چوپ ہیں پچھلے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ شہرت کون دیتا ہے؟ جی اچھا گھر کون دیتا ہے؟
جی اچھی کوٹھی کون دیتا ہے؟ اچھا ایک منٹ، مجھے نا اسی آیت سے ان لفظوں سے سورہ ملک کی پہلی آیت یاد آ رہی ہے. یہ سورہ ملک 67 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی پہلی آیت ہے. آپ جلدی سے استقبال کرو تاکہ میں پڑھوں. نہیں ضرورت نہیں آپ کو واپس نہیں، کوئی بات نہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں. نہیں اگر قرآن برکت ہے وہ کون؟ اللہ. بھائی وہ کون؟ بھائی وہ کون؟ الذی اس میں موصول ہے نا، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ. بابرکت ہے وہ، جی بابرکت ہے وہ بابرکت ہے. سورہ اسراء کے شروع میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ، جی پاک ہے وہ. سورہ ملک میں بھی فرمایا بابرکت ہے وہ، سورہ اسراء میں فرمایا پاک ہے وہ، سورہ آل عمران میں فرمایا هو الذی، وہ ہے وہ، جی وہ ہے وہ. مدینے کی سرزمین میں مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا وہ ایک ہے. مدینے میں بھی یہی کہا وہ، مکے میں بھی یہی کہا وہ. اس کا مطلب ہے وہ کل بھی وہ تھا، وہ آج بھی وہ ہے، وہ معاشر میں بھی وہ ہی رہے گا. یہ کی کرسی پہ محمد بیٹھیں گے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. او یار جو یہ ہو جائے نا، یہ وہ پھر وہ نہیں رہتا، وہ محمد ہوتا ہے. اور نہیں یار فیصلہ آباد والوں پتہ نہیں کیا سن رہے ہو اور میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. خدا جانے میرا پیغام آپ تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. وہ جب بھی تیرے سامنے آئے گا محمد کی صورت میں آئے گا. اب تو بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. جی میں گزارش تو کر رہا ہوں، خبردار اللہ کو عاجز مت سمجھو. اللہ عاجز نہیں ہے. رزق دیتا ہے اللہ، اولاد دیتا ہے اللہ، جوانی دیتا ہے اللہ، بچے دیتا ہے اللہ، کائنات میں سارے ہر قسم کے کاروبار بندوں کو دیتا ہے اللہ. اسی لیے فرمایا تبارک الذی، پاک ہے وہ. مولا وہ کس طرح کا پاک ہے؟ فرمایا بیدہ الملک، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے جو ہے اللہ. بھائی کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اور داتا حجویر کے عرس پہ آنے والوں، کائنات کا آقا کون ہے؟ کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ جملہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو میں آگے چلوں گا. کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کی شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. شاباش. کائنات کی بادشاہی اللہ کے، جی ابھی بھی فیصلہ آباد یہ چپ بیٹھے ہو. کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولا تیرے ہاتھ میں ہے تو مولا، ہاتھ تو محدود شے کو کہتے ہیں، تو لامحدود ہے. اوہ اللہ فرمائے میرا ہاتھ نہیں دیکھا. یہ سورہ نمل ہے، یہ سورہ فتح ہے، 48 نمبر سورہ ہے اور 10 نمبر آیت ہے. مقام حدیبیہ پہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بندوں پہ ہاتھ رکھا اور ہم نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنے والوں، دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے، اصل میں یہی اللہ کا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء. خبردار اللہ کو عاجز مت کرو. اللہ عاجز، شاباش. زمین و آسمان پہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات اس کی محتاج ہے. لو جی آدھی آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. خبردار اللہ ہی ولی ہے اور اللہ ہی مشکل کشا ہے. نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار. نصیر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ولی
میں خوش ہو گیا سنیوں، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، ابھی بھی چپ ہیں بندے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کوئی نصیر نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر یہ آیت، ابھی ایک آیت آپ کے درمیان میں نے رکھی ہے، 58 منٹ ہو گئے، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، 9 نمبر سورہ ہے، 116 نمبر آیت ہے، اجازت دو پڑھوں؟ ذرا پچھلی آیت سنانا، جو پہلے آیت سنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ زمین آسمان پہ عاجز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، شاباش، اللہ کو چھوڑ کے کوئی مددگار، شاباش، یہ پہلی آیت ہے جو آپ نے سن لی آج عرس داتا علی حجویر پہ۔ حضرت پیر جی سرکار نے محفل سجائی، علی حجویر کے عرس کی پہلی آیت جو میں نے آج پڑھی، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں، بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ نصیر ہے۔ اور سنیو بولو یار، خوش ہو کے بولو یار، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، بس اللہ ولی ہے، بس اللہ نصیر ہے۔ لو جی ایک آیت ہو گئی، لو جی بس ایویں 2 کو آیتیں میں نے اور پڑھنی ہے، اجازت لے کے نکل جانا ہے، ایک آیت اور سنو، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ 116 نمبر آیت، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے، اسی کے لیے ہے زمین کی بادشاہی، اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی۔ اوے زمین دے بادشاہ ہو، دھیان کرنا، اصل بادشاہ ہو جے، اصل میں شہنشاہ اللہ ہے، صحیح بادشاہ اللہ ہے، تو مولا پھر اللہ فرمائے وہ ایسا بادشاہ ہے، یحیی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وَیُمِیتُ، اور وہ موت بھی دیتا ہے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ کیا بات ہے، موت کون دیتا ہے؟ اگر آپ اجازت دو تو مجھے زندگی اور موت سے سورہ بقرہ کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، کہو پڑھوں؟ بھائی اب ٹھنڈے سبحان اللہ میں پڑھتا رہنا ہے۔ لو یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، کس طرح انکار کرو گے تم اللہ کا؟ خلیفہ جی آگے آ جائیں، میری نظر پڑ گئی، خلیفہ صاحب آگے آ جائیں، خلیفہ مقصود چشتی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، یہاں پہ میرے پاس آ جائیں، میرے بابا حضور کے خلیفہ ہیں، آپ آگے آ جائیں، سبحان اللہ کہہ لیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح انکار کرو گے تم اللہ کا؟ کیوں انکار کرو گے؟ کیسے انکار کرو گے؟ کیوں کرو گے؟ ایدہ مطلب ہے اللہ نو پتا سی آج جڑی گل کرنی ہے بندیاں انکار کرنا ہے، میں پکی نہ کرا، کیوں انکار کرو گے؟ اللہ کو پتا تھا نا بندے انکار کریں گے، اس لیے آغاز میں بات یہیں سے شروع کی، کیف تکفرون، کیسے جھٹلاؤ گے تم اللہ کو؟ کس طرح انکار کرو گے تم اللہ کا؟ تمہاری جرت ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو؟ کیسے انکار کرو گے تم اللہ کا؟ تو مولا حکم کر، اللہ فرمائے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، باپ کے نطفے میں آنے سے پہلے، پشت والد میں آنے سے پہلے، تم کہیں تھے۔ اور نہیں ہو فیصلہ آباد والو، نہیں ایسے آگے چلوں گا، کیف تکفرون، اللہ فرمائے تم کہیں تھے، تم کہیں تھے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تم کہیں تھے، باپ کے نطفے میں آنے سے پہلے تم کہیں تھے۔ اگر تم تھے، نہیں اگلا جملہ دوں گا، اگر تم تھے، میری طرف دیکھو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی، اگر تم تھے تو جو محمد ہیں وہ تم کہیں تھے، تو مولا پھر اللہ فرمائے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے، مولا پھر فرمائے فاحیاکم، پھر ہم تمہیں ماں کے شکم میں لے کے آئے، مولا پھر تم دنیا میں آ گئے، پھر تم چلنے پھرنے ہو گئے کے قابل ہو گئے، پھر تم کاروبار کرنے لگ پڑے، تو مولا پھر اللہ فرمائے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر اسرائیل آیا اور اس نے آ کے تیری جان قبض کر لی، تمہیں لے کے آ گیا، بندوں نے اٹھایا، نہلایا، دفن کیا، مٹی ڈالی، تو مولا پھر وہ مٹی میں جا کے بندہ مٹی میں مٹی ہو گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، فرمایا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟
بتا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیت نکال کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ایویں اپنے کو فلسفے کڈن لگ پے ہو. مٹی میں مٹی نہیں ہویا, ادھر بندے قبر میں رکھ کے آئے وَيُحْيِيكُمْ, میں اللہ نے اسے زندہ کر دیا ہے. اپنی طرف سے فلسفہ کہاں پہ لے کے آ گئے؟ ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے. یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے, ہر بندہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے. اس لیے قبرستان گزرتے سارے مولوی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. یہ کی معنی ہوندا ہے؟ قبراں والےو مرے رہو. کی معنی ہے؟ سلام ہوئے, جیوندے رہو. یہ مطلب ہے نہ قرآن پڑھے ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے, ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے. اگر ہر ABCD پرسن اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے, ہر XYZ پرسن اپنی اپنی قبر میں زندہ ہے, تو پھر علی حجویری کی قبر کا معیار کیا ہوگا؟ اگر ہر بندہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو غوث اعظم کی قبر کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اگر یہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر محمد کی قبر کیسی ہوگی؟ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو. اللہ فرمائے سنو, جیتے رہیں. ہاں چلیں جی, آجیں جی, آجیں جی, جیتے رہیں جی. ماشاءاللہ جی, بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. عمر دراز ہو آپ کی عمر دراز ہو. خوش رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, آباد رہیں. اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی. اللہ آپ کو بڑی عزت دے, بڑی برکت دے, بڑی برکت دے جی. اللہ آپ کو بڑی عزت دے. اچھا جی ہن مینوں گل سناؤ, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نصیر, اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی, اللہ کو چھوڑ کے کوئی نصیر. کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ کاروبار کون دیتا ہے؟ کوٹھیاں بنگلے کون دیتا ہے؟ یہ گاڑیاں کون دیتا ہے؟ یہ کھیتیاں کون دیتا ہے؟ یہ سرسبز ہریالیاں کون کرتا ہے؟ ہر طرف یہ سورج کی روشنی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ رات کو چاند نکلتا ہے کون نکالتا ہے؟ سارے بولو اللہ. مولا تو کائنات کا بادشاہ. فرمایا یحیی و یمیت, میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. لیکن سننا, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, میرے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی نصیر ہے. لو جی دو آیتیں ہو گئی جی, دو آیتیں ہو گئی جی. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں, دو آیتیں ہو گئی جی. لو جی عرس حجویر پہ آنے والوں داتا جی بسم اللہ. محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید پیر سید قاسم علی شاہ صاحب بخاری. بسم اللہ سلامت رہیں جی, سلامت رہیں جی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد جی. توجہ ہے جی, سبحان اللہ. کیا سنا ہے آپ نے ابھی تک؟ سبحان اللہ. مجھے سنائیں. اللہ کے علاوہ کوئی ولی زمین پہ اللہ کسی کا عاجز, آسمان پہ اللہ عاجز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی, اللہ کے علاوہ کوئی نصیر. زندگی کون دیتا ہے؟ دو آیتیں سنی ہیں آپ نے ابھی تک. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. کائنات کا بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لو جی بیٹا دو آیتیں ہو گئیں, ایک آیت اور سنو, پڑھوں جی آگے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ ہے. اب سنو اللہ کیسا ولی ہے. 2 نمبر سورہ 257 نمبر آیت. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنو, اللہ ولی ہے ان کا جو آمنو ہے. بھئی اللہ ولی کن کا ہے؟ جو آمنو ہے. ذرا لفظ قرآن کا ہی رکھیں جی. جو کون ہے؟ میں ابھی ترجمہ نہیں دینے والا. لفظ ایمان پہ میری پوری کتاب ہے, 2-2.5 صفحے پہ ہے. وہ پوری صرف ایمان پہ لکھی ہوئی ہے. اس کی ڈیپتھ میں میں نہیں جانے والا. میں صرف ابھی لفظ آمنو کو لے رہا ہوں. اللہ ولی ہے ان کا جو آمنو ہے. اب یہ آمنو کیا ہے؟ پہلے الف ہے. کیا بات ہے. پہلے الف ہے, پھر میم ہے, پہلے الف ہے, پھر ہے ہی میم. میں عرض کر رہا ہوں دیکھنے میں آدم پہلے ہیں, اصل میں بعد میں میم ہے. اصل میں پہلے الف ہے, بعد میں. بس آج مجھے آپ کے چہرے دیکھ کے لطف آ رہا ہے. پہلے الف ہے,
بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، الف میم اللہ محمد نبی. مومن کی تعریف ہو رہی ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے، پھر محمد کو بھی مانے، پھر سارے نبیوں کو بھی مانے، پھر واؤ ہے ولیوں کو بھی مانے. بولو جسے سمجھ آ رہی. یہ مومن کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا آپ اسے ذرا غور سے دیکھیں تو پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. 1 2 3 4 4 4 4 4 4. اس کا مطلب ہے آمنو وہ ہوتا ہے جو محمد کے چاروں کو مانے. بھائی بولو گے تو سمجھ آئے گی نا. اوے نام لینے سے ابوبکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. شک ہووی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دے آئے. ارے نام لینے سے ابوبکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. یہ ٹھنڈا سبحان اللہ اپنے پاس رکھو. اگر حضور کے صحابہ سے پیار ہے گج کے کہو سبحان اللہ میرے سامنے. اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. حسنین کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. مولا علی کے بچوں کو جو 1000 درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اب میرا جملہ سننا. اوے جس کے گھر محمد سیرے باندھ کے آئے، وہ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ تو کہو نا یا. اوے محمد جس کے گھر دولہا بن کے آئے اسے عمر کہتے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو. جس کے دل میں محمد کے صحابہ ہیں گج کے کہو سبحان اللہ. اور نہیں یار پہچان ہوتی ہے آپ کے سبحان اللہ سے. آپ کے دل میں اگر صحابہ ہیں تو گج کے کہو سبحان اللہ. ہاں میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، خبردار اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، خبردار اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. صرف اللہ مشکل کشا ہے اور اللہ حاجت روا ہے اور ہر درد کی دوا بھی اللہ کے پاس ہے. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ نصیر کون ہے؟ کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ شہنشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا جی اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. مولا اللہ ولی ہے. فرمایا یہ ایسا ولی ہے اللہ ایسا ولی ہے. ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ ولی ہے نا، چونکہ ولی ہے، ولی کا کام ہی یہ ہے گناہگار کو اندھیرے سے نکالے نور کی طرف لے آئے. یہ ہے کام ولی کا. یہ ولی کا کام ہے. گناہگار آ جائے، اللہ فرمائے میں ولی ہوں اور میں ایسا ولی ہوں گناہگار کو ظلمت سے نکالتا ہوں اور نور کی طرف لے کے آتا ہوں. چلو یہ بھی پتہ چلا جس طرف نور ہے نا اس طرف ولی ہیں. بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی. جس طرف نور ہے نا اسی طرف ولی ہے، کیونکہ ولی اندھیرے سے نکال کے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ نصیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے پاس ہر درد کی دوا ہے. کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ کائنات کا حاکم کون ہے؟ کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ؟ ولی کون ہے؟ نصیر کون ہے؟ چلو جی تقریر ہو گئی جی. نہیں کی ہے تقریر ہو گئی. ویکھو تو شاہ جی انہوں یاد ہو گیا کہ حاکم اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، مشکل لو جی آ ویکھو جی.
اصل میں پتہ کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جہاں تک بندے بندوں کو بتا کے پوری طرح گھیر لیتے ہیں. بس اللہ تے بس اللہ تے بس اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب حضور، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے؟ یہاں تک یہ وہ کلام تھا جہاں سے لوگ بندوں کو سمجھاتے ہیں. کوئی ولی نہیں اللہ تو علاوہ. یہ سورہ عنکبوت ہے، یہ دیکھ وما لکم من دون اللہ، یہ دون اللہ پہ زور دیتے ہیں. خبردار اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. بس اللہ ہے ولی اور بس اللہ ہے نصیر. ختم ہوئی گل. سنتا پڑھو تاکہ کہ نماز پڑھیے. خدا کی بات، خدا کی قسم، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں سے شروع ہوئی ہے. ہون اگے کی ہے او تساں جگنے تے میں پڑھنا ہے. یہاں تک وہ بات ہے جو بندے بندوں کو سمجھاتے ہیں. خبردار بس اللہ ولی ہے، خبردار بس اللہ نصیر ہے، خبردار. اچھا سنیا جی ایک آیت اور سنیا جی، ایک آیت اور یاد آئی، ایک آیت اور یاد آئی. سورہ بقرہ کی آیت ہے جی، 2 نمبر سورہ ہے، 164 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کو چھوڑ کے نا، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں. تو کرتے پتہ کیا ہے؟ یحبونہم، اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. بلکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے جو شدید محبت اللہ سے کرے. میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. اللہ فرمائے کچھ بندے وہ نے جڑے مینوں چھڈ کے نا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا لیتے ہیں، پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی مجھ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. انہاں نوں یہ کیوں نہیں پتہ پہ لگدا شدید محبت صرف اللہ نال کرنی ہے. کدے نال کرنی ہے؟ ہن مینوں سارا سبق پچھوں سنا دیو. رزق کون دیندا ہے؟ اولاد کون دیندا ہے؟ کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ کائنات دا شہنشاہ کون ہے؟ شدید محبت کدے نال کرنی ہے؟ ولی کون ہے؟ نصیر کون ہے؟ لو بیٹا فیصل آباد والو، یہاں تک یہ وہ کلام تھا جو بندے بندوں کو پڑھاتے ہیں اور بندے بندوں کو سمجھاتے ہیں. میرے جیسے سادے بندے پھر ساتھ لگ جاتے ہیں. ہاں اب رکنا، کاش کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا ہوتا جیسے صاحب قرآن سمجھانا چاہتا ہے، تو کبھی بھی یہ مسائل نہ پیش آتے. بندوں نے بات کو سمجھا ہی نہیں. لو بیٹا یہ سورہ نساء ہے، یہ 4 نمبر سورہ ہے. ہن سنیا جی، اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نصیر نہیں. بس تقریر ختم ہو گئی. سورہ نساء 4 نمبر سورہ 75 نمبر آیت. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، کچھ غلام ساتھ چلے گئے، کچھ غلام پیچھے رہ گئے. شاباش. جو غلام پیچھے رہ گئے ان پہ ظلم ہوا. جب کافروں نے ظلم کیا نا تو ان غلاموں نے ایک دعا کی، وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ان غلاموں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، اس آبادی سے ہمیں نکال کیونکہ یہاں پہ رہنے والے تو اب ظالم ہو چکے ہیں. واجعلنا من لدنک ولیا، ہمیں اپنی جناب میں سے ولی دے. واجعلنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنی جناب میں سے مددگار دے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ان بندوں نے دعا کی اللہ ہمیں اپنی جناب میں سے نصیر دے، ہمیں اپنی جناب میں سے مددگار دے. اب تفسیر مظہری نے، صاحب مظہری نے لکھا، نبی معظم نے حضرت عتیب بن اسید کو کہا ادھر آ جی یا رسول اللہ، جا مکے میں چلا جا، میں تمہیں اللہ کی جناب میں سے ولی بھی منتخب کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی جناب میں سے مددگار بھی منتخب کرتا ہوں. دا مطلب ہے ولی من دون اللہ نہیں ہوندا، ولی من لدن کا ہوندا ہے.
نہیں سمجھ آئی مجھے پتا ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، ایسا مطلب ہے ولی من دون اللہ نہیں ہوتا، ولی اللہ کو چھوڑ کے نہیں ہوتا، ولی اللہ کو چھوڑ کے نہیں ہوتا۔ من دون اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے ولی، ملت دن کا کہتے ہیں اللہ کی جناب سے ولی۔ یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن پہ ہیں۔ ہم نے داتا علی حجویری کو ولی دون اللہ نہیں مانا، ملت دن کا مانا ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو جلدی۔ ہم نے داتا علی حجویری کو اللہ کی جناب سے ولی مانا ہے۔ علی حجویری اللہ کی جناب سے ولی ہے، یہ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے۔ علی حجویری اللہ کی جناب سے ولی ہے۔ ہاں 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 ہاں، مجھے ایک اور ولی یاد آیا قرآن سے، یہ ہے ولایت بیٹا، اسے ولایت کہتے ہیں۔ مجھے ایک اور ولی یاد آیا، ایک اور نصیر یاد آیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ 17 نمبر سورہ ہے، یہ 80 نمبر آیت ہے۔ جب حضور نے مکہ چھوڑا نا، مدینے کی طرف تیاری ہوئی تو آپ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ۔ آگے پڑھے جو حفاظ ہیں، سلطانن نصیرا، اللہ نے اپنی جناب سے محمد کو جو ولی اور نصیر دیا، بستر پہ علی کو کہتے ہیں اور باہر سواری پہ ابو بکر کو کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ اجازت دے سبحان اللہ کہتے آؤ۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر کو ولی ہم نے اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانا، ہم نے ابو بکر کو اور علی کو ولی اللہ کی جناب سے مانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے ولی اور ہوتے ہیں، اوے اللہ کی جناب والے ولی وہ ہوتے ہیں دو چار بندے جا کے کہیں یہ تو محراب ڈینگا ہے، یہ تو محراب ہی ڈینگا ہے، جاگو جاگو جاگو، دو چار چلے جائیں اور جا کے کہیں یہ تو محراب ہی ڈینگا ہے، کون سی نمازیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو محراب ہی ڈینگا ہے، کون سے سجدے ہو رہے ہیں یہاں پہ تو محراب ہی ڈینگا ہے۔ علی حجویر بلا کے فرماتے ہیں ادھر آ، مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھانا۔ ہائے ہائے، بڑے مولانا کو آگے کھڑا کیا، علی حجویر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب ارادہ تو تھا ان کا ہم پیچھے سے بولیں گے، یہ آگے سے بولے گا، ہم پیچھے سے آواز دیں گے، یہ آگے سے آواز دے گا اور ہم پھکڑی لگائیں گے، یہ تو محراب ہی ڈینگا ہے، علی حجویری کا تو محراب ہی ڈینگا ہے، یہ کون سی نمازیں ہو رہی ہیں۔ اب آگے والا پڑھاتا رہا، پیچھے والے پڑھتے رہے، نہ آگے والا بولتا ہے نہ پیچھے والے بولتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی نا، سلام کر کے یہ باہر نکلے، ان چھوٹوں نے بڑے سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ تو نے تو کہنا تھا میرا ڈینگا ہے تاکہ ہم پیچھے سے آواز لگاتے۔ اس نے کہا میں کیسے کہتا، اس نے میرا بازو پکڑ کے آگے کیا، سامنے مکہ تھا، اس نے میرا بازو پکڑ کے آگے کیا، سامنے بیت اللہ تھا۔ اب بیت اللہ کو دیکھ کے میں کیسے کہوں میرا اب ڈینگا ہے؟ اور لاہور کی سرزمین پہ جو بندوں کو بیت اللہ دکھائے اسے الحجویری کہتے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو۔ چلیں جی، ہاں ہاں ہاں، خطاب ہو گیا جی، پورا گھنٹہ خطاب ہو گیا۔ مجھے سبق سنائیں، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ کرے میرے جملے کی سمجھ آ جائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے تو ولی کسی کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کی جناب سے ولی ماننے بیٹھے ہیں۔ جڑے داتا صاحب نو ولی مننے بیٹھے سبحان اللہ کہو۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، کشف المعجوب شورۂ آفاق کتاب ہے آپ کی، آپ فرماتے ہیں سنیں، ولی وہ ہوتا ہے جو اخلاقیات سے مزین ہو۔ التصوف خلق
दाता साहब का कौल है कशफुल माजूब में, आप फरमाते हैं वली हुस्न अखलाक का नाम है। मैं दोनों हाथ जोड़ के पूछता हूँ या अली हुजवेर, एक कौल किथों ले आजे तुरबत हुजवेर से आवाज़े तुम्हें नहीं पता इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। वली होता ही वो है जो अक्से मोहम्मद हो, वली होता ही वो है जो सीरत मोहम्मद हो, वली होता ही वो है जिसका चलना फिरना मोहम्मदी हो। ओए खोते छट्टा और कमियार लेके मुरीदों पे जाने वाला वली नहीं है। ही इज नॉट एज ए पीर, ही इज एज ए बैकर। वो बैकर है, कौनता है, मांगता फिरता है। और जो ये ख्वाहिश करे मेरे मुरीद हो, 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 वो तो खुद मुरीदों का मुरीद है। नहीं, वो वली नहीं होता। ख्वाहिशे मुरीद रखने वाला वली नहीं होता। कोशिश करो मुरीद हो जाओ, मुरीद करने पे फोकस मत करो, मुरीद होने पे फोकस करो। दुआ करो बंदा मुरीद हो जाए। मुरीद क्या है, मुझे दाता साहब का कौल याद आ गया। नहीं जरूरत, जरूरत है तो सुभान अल्लाह कहो। बस ये सुनो और मुझे इजाजत दो। हजरत दाता साहब के पास बंदा गया, उसने जाके कहा हुजूर ये पीर क्या है और ये मुरीद क्या है। आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? हाँ हाँ, अब जो कुरान की आयत दाता हुजूर ने पढ़ी आप कहो मैं पढ़ूं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया ये सूरह अल-काफ है, ये 18 नंबर सूरा है और ये 28 नंबर आयत है। अच्छा जी ठीक हो गए, आगे जी करीब टाइम। चलें जी, एक अजान सुनेंगे जी, हम एक अजान सुनेंगे फिर खिताब जारी रहेगा। अभी ये जो हो रही है ये सुनेंगे। 1 घंटे और चंद मिनट में वलायत को समझा है। सुभान अल्लाह। मिन दून इल्ला वली नहीं होते, मिल्लदुन का वली होते हैं। कमाले वलायत पे एक आयत सुन लो। सुभान अल्लाह। बस ये कमाले वलायत पे सुन लो और वो अली हुजवेरी का वो जवाब सुन लो, तकरीर ख़त्म हो गई। कमाले वलायत, ये सूरह नमल है, 27 नंबर सूरा है। हज़रत सुलेमान पैगंबर अपनी कौम से मुखातिब हैं। कोई है मलका बिल्कीस के आने से पहले उसका तख्त ले आए? एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं लाऊंगा, लेकिन आपके महफिल में उठने तक आपने फरमाया बैठ जा, मुझे पहले चाहिए। अब आप जानते हैं जिन नहीं, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ। चलो ये भी समझ आ गई, जहाँ पे जिन्नों की ताकत ख़त्म हो जाए वहाँ से वलायत की ताकत शुरू होती है। एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अल्लाह वाला रब्बानी खड़ा हुआ। इसने नबी के सामने खड़े होके कहा, 40 नंबर आयत है, इसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। जो बंदे मेरी तरफ देखते हैं उन तक तर्जुमा पहुंच गया। इस वली ने कहा, सोना नबी आप अपनी आंख बंद करके अपनी आंख खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, तख्त पहले आएगा। अब मुझे एक जवाब दो, तख्त आया था? तो जो चुप बैठे नहीं आया? आया था ना, तो फिर मान जाओ ना, वली कहते ही उसे हैं जहां पे भी पड़ा हो ले आता है। नहीं मैं कोई बात कर गया अगर समझ आ गई, वली कहते ही उसे हैं जहां पे भी पड़ा हो ले आता है। ये वली सुलेमान का वली है, ये वली सुलेमान का वली है, ये वली सुलेमान का वली है। अली हुजवेर तो मोहम्मद का वली है, जिसे समझ आ रही है। अब मैं वो रवायत पढ़ देता हूं। ये सुलेमान का वली है जो तख्त लेके आया है। मोहम्मद के वली अली हुजवेर के दरवाजे पे कोई फकीर बैठा हो, यूरोप से चाय की प्याली ले आता है। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो। मैंने वाकया नहीं अब बयान करना, मैंने उस वाकये की तरफ थोड़ी जाना है। आप जानते हैं मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं तो कुरान की आयतें पढ़ूंगा। मेरी तो कोशिश होती है जितना वक्त कुरान में गुजर जाए, वक्त असल में वो ही है। जिसके दिल में कुरान है वो सुभान अल्लाह कहो जल्दी। बस की बात खत्म हो गई। इस बंदे ने आके कहा, हुजूर ये मुरीद क्या है?
یہ پیر کیا ہے؟ علی حجویر فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور سنا دے۔ آپ نے سورہ الکاف 18 نمبر سورہ، یہ 28 نمبر آیت آپ نے پڑھی، کشف المحجوب میں یہ موجود ہے، آپ نے اسے پڑھا، آپ کہو میں بھی پڑھوں؟ حضرت فرماتے ہیں سنو سنو بیٹا پیر کیا ہے، سنو بیٹا مرید کیا ہے، جی ضرور حکم کرے۔ آپ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آئیں یہ باتیں ہیں کیا۔ وَاصْبِرْ جوڑ لو، روک لو، روکے رکھو، نَفْسَكَ اپنے آپ کو، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اپنا آپ ان کے ساتھ جوڑ لو جو صبح و شام اسے یاد کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ، کاش کہ ہمیں سمجھ آئے یہ تصوف کیا ہے۔ وَاصْبِرْ روکو، جوڑو، لگ جاؤ، نفسا کا اپنا آپ لگاؤ، مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ اللہ فرماندہ سنو، علی حجویر فرماتے ہیں سنو اپنا آپ او دے نال لا لے جیڑے او دے نے۔ ہن میں آسان پہ کرنا نا، ہن میں اور آسان کروں گا تاکہ ہر بندے تک گل پہنچ جائے۔ اللہ حضور علی حجویر فرماتے ہیں سنو یہ ہے پیری اور مریدی، اپنا آپ ان کے ساتھ لگا جو اس کے ہیں۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یریدونا، ہن انہاں دی نشانی یریدونا، یریدونا یریدونا طلبگار ہیں، یریدونا وہ عاشق ہیں، یریدونا وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کے چہرے کو۔ اپنا آپ ان کے ساتھ لگا جو اس کے چہرے کے عاشق ہیں، جو اس کے چہرے کے طلبگار ہیں، جو اس کی رضا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنا آپ ان کے ساتھ لگا۔ آپ نے فرمایا سنو یہ ہے پیر۔ علی حجویر فرماتے ہیں سنو یہ ہے پیر جیڑا رب دے مکھڑے دا عاشق ہوئے۔ مرید کے کاروبار کا عاشق نہ ہو، مرید کی دولت کا عاشق نہ ہو، مرید کے نظرانوں کا عاشق نہ ہو، مرید کی مارکیٹ کا عاشق نہ ہو۔ پیر وہ ہے جو اللہ کے مکھڑے کا عاشق ہو۔ ہن میں جے تسی تھکے نہیں تے مینوں اللہ دے مکھڑے تو دو آیتاں یاد آ گئی نے، نہیں تھک گئے ہو ہن اگے چلنے یا نہیں بھائی تسی بھی تے تھک جاندے ہو نا جی، دن رات سندے آ رہے ہو، سفر کردے آ رہے ہو، بندہ تھک ہی جاندا ہے۔ اچھا نہیں تے پھر سبحان اللہ کہو۔ لو جلدی سے دو آیتیں سنو، یہ سورہ رحمان ہے، یہ سورہ قصص ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص 28 نمبر سورہ۔ اللہ فرمائے کل نفس ہالکن، ہر نفس ہلاک ہوگا، ہر نفس ہلاک ہوگا، کل شیء ہالکن، ہر شے ہلاک ہوگی، معاف کیجئے گا، کل شیء ہالکن، ہر شے ہلاک ہوگی۔ روکو اس آیت کو یہیں پہ، سورہ رحمان 55 نمبر سورہ۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی، ہر شے ہلاک ہوگی، ہر شے فنا ہوگی۔ آگے پڑھیے، دونوں آیتیں میں نے یہاں پہ روکی، آگے چلو۔ مولا پھر اللہ نے کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہے، الا مگر وجہہ باقی رہے گا او دا مکھڑا۔ لو سورہ رحمان کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوئے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گا اللہ دا مکھڑا۔ اے مولا تیرا مکھڑا، مولا تیرا مکھڑا۔ اور فرمایا میرے مکھڑے دا نہیں پتا، مکھڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچانا جائے، مکھڑا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کوئی پہچانا جائے، مکھڑا اسے کہتے ہیں، مکھڑا اسے کہتے ہیں، مکھڑا اسے کہتے ہیں، مکھڑا اسے کہتے ہیں۔ ہاتھ کو دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا کون پڑھ رہا ہے، گوڈا دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا کون پڑھ رہا ہے، کمر دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا کون پڑھ رہا ہے، جب بھی پتہ چلے گا مکھڑے سے چلے گا۔ یہ تو مطلب ہے جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائے وہ ہے بندوں کا مکھڑا، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے نہیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں واضح کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ اور فیصلہ باد والوں، جسے دیکھ کے پیر ثانی پہچانا جائے وہ ہے پیر ثانی کا مکھڑا، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا مکھڑا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو۔ یہ مطلب ہے داتا علی حجویر فرما رہے ہیں سن بیٹا
پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مکھڑے کا عاشق ہو. بندے ٹرے نے پیری لین واسطے, سانو پیری لب جے, سانو پیری لب جے, سانو پیری لب جے, سانو پیری لب جے. اسی اج ہی راتوں رات پیر ہو جائیے. حیا کرو یار, وہ پیری مریدی کاروبار نہیں ہے, کوئی بزنس نہیں ہے. میری تھوڑی سی عمر تھی, میرے شیخ نے مجھے یونیورسٹی میں داخل کیا, مدارس سے, اسکول سے, یونیورسٹی سے. پھر میں مینیجر رہا ہوں اسلامک بینک میں. پھر آپ نے مجھے کہا یار چھوڑ یہ بینک کی جاب, مجھے شک ہے. حضور چھوڑ دیا, جوائن کر کالج. میں نے یونیورسٹی جوائن کی, میں وہاں پہ لیکچرر رہا ہوں. اور میرے مرشد دنیا سے چلے گئے ہیں میرے شیخ, ویسے میرے ساتھ ہیں ہر وقت, میرا ایمان ہے وہ میرے ساتھ ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں مجھے آپ نے کہا اپنی یہ ڈاکٹریٹ مکمل کر. تو میں نے لاہور سے میں ڈاکٹریٹ مکمل کر رہا ہوں. میں یہ ضمن میں ٹائم دیتا ہوں اجلاس کے, مریدین کو دینے والے پیر ہیں ہم. کیا بات, کیا بات, کیا بات. اور میرے دادا بریلی سے فاضل تھے, میرے دادا بریلی سے فاضل تھے. مرید نے نظرانہ دینا کرنا نا, پہلے تو آپ اینجنیسن کر دے, اے نظرانہ پیش کرے جی, ذرا اے میں نظر پیسے پڑھائے جی, اینجنیسن کر دے, آپ اینجنیسن کر دے, آپ اینج کر دے سن, اینجنیسن کر دے, آپ اینج کر دے سن. تو جدو مرید نے ایتھے رکھنا کرنا, آپ نے فرمایا ہاتھ پھاڑ لینا کرنا, اور کرایہ ہے گئی. انہیں کہنے دور ہے گئے, وہ چل تو دوروں آیا رکھ لے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم نے دیکھنا کرنا دادا جی نے پیسے نہ پکڑنے مریدوں سے. تو پھر یہ میں سارے جملے دادا جی کے بول رہا ہوں. آپ فرماتے تھے سنو, پیری مریدی کاروبار نہیں ہے یار, پیر مٹ جانے کا نام ہے, جھک جانے کا نام ہے, اپنے نفس کی پاکیزگی کا نام ہے, اپنی اصلاح کا نام ہے یار. کوئی سمجھو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اور پیری مریدی اصلاح کا نام ہے. اصل میں پیر استاد ہوتا ہے اور مرید شاگرد ہوتا ہے. یہ رشتہ استاد اور شاگرد کا ہے, پیسے وچڑنے کا نہیں ہے. خدا کرے تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے. اوے مدرسے میں بیٹھا ہوا شیخ الحدیث پیر ہوتا ہے, وہ نہ اپنے ساتھ پیر لکھوائے پھر بھی پیر ہے. کیوں نہیں میری بات کو تمہیں سمجھ آ رہی؟ وہ پیر ہوتا ہے. پیری مریدی کوئی کاروبار نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں سن لو, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, تھکتے نہیں گئے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, بس گفتگو ختم ہوئی اس آیت پہ, مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ فرماتے ہیں بیٹا مرید وہ ہوتا, پیر وہ ہوتا ہے اپنا آپ او دے نال لا, تے پیر او ہوندا ہے جیڑا اللہ دے مکھڑے دا عاشق ہوے. تے ہن مرید پتہ کی ہوندا ہے, آپ انہوں سمجھا رہے ہیں, کشف المجوب میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا مرید پتہ کسے کہتے ہیں, آگے آیت پڑھ حضور دسو. آپ فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے لا تعدو عیناکا انہم, مرشد او ہوندا ہے جیڑا او دے مکھڑے دا عاشق ہوے, مرید او ہوندا ہے جیڑا اپنیاں اکھاں شیخ دے مکھڑے تے لا چھڈے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. مرید وہ ہوتا ہے جو شیخ کے چہرے کا عاشق ہو. اے مولا اسی تے دنیا لین گئے سا پیر کول, اسی تے تویز کران گئے ہیں, فتح نامہ کران گئے ہیں, ساڈا تے کاروبار ڈوبیا پہ ہے, اسی تے تا پیر پھڑیا سی. اور فرمایا تو پیر دے معاملے وچ خالص ہو جا, پیر اللہ دے معاملے وچ خالص ہو جائے, مرید پیر دے معاملے چ خالص ہو جائے. تے مولا پھر فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا, دنیا تیرے پیرے چ رکھ چھڈاں گا. کیڑی دنیا لبدے پھر دیو پیرا کول جا کے, کیڑی تعویذ کرن دے پھر دیو. اصل تعویذ یہ ہے کہ خدا کے معاملے میں خالص ہو جاؤ. ہونا ہے اچھا, رسول دے معاملے چ خالص ہونا ہے, تے چپ بیٹھے نہیں ہونا. ہونا ہے یا رسول اللہ حکم کرو تو اڈے معاملے خالص ہونا ہے. علی حجویر دا عورت سے حکم کرو کی کریے, تربت رسالت سے واضح سن, قرۃ عینی فی الصلاۃ, 5 ویلے مسیتے آ جا, خالص ہو جائے گا. جناب تقریر ختم ہو گئی, میں تے پہلے دسیا ہے. جی جی قرۃ ایدا کی معنی ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کدیاں کدیاں اکھاں دی. ہائے ہائے اوے فیصلہ آباد والےو,
کدی آیا تے میں تقریر کراਂਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੰਖ ਠੰਡਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਸੀਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ अगर चाहते हो कि हम सही मुरीद हो जाएं नमाजी हो जाओ जो नमाजी नहीं ना तो वो पीर है और ना ही वो मुरीद है क्या बात बेनमाजी पीर नहीं हुआ करता बेनमाजी मुरीद नहीं हुआ करता मुरीद भी बानमाज होते हैं पीर भी बानमाज होते हैं ये मैंने पहले बता दिया है ये कारोबार नहीं है ये बिजनेस नहीं है कमाइयाँ करनी है तो बाहर जाके करो गरीब मुरीद से 500,000 लेके क्या बनेगा तुम्हारा उसकी एक दिन की रोटी ले गए तुम शर्म भी नहीं आती हया ही नहीं आती और एक मुरीद जो बच्चा गरीब बच्चा है वो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है उसे वक्त पड़ जाता है मेरा पीर आ गया है इसे 500 दे के टोरना मैंने हया कर उसे दे के निकल उसके घर से उसे भी पता चले रहमत आई है क्या हो गया यार तुम लोगों को किस तरफ चल पड़े हो मेरे बच्चों किस रवश को इख्तियार किए हुए हो बेटा ओ मेरी बात सुनो ओए नबी पाक तो बड़ा पीर है कोई ओए अबू बकर सदीक तो बड़ा को पीर है फारूक आजम तो बड़ा को पीर है सारी रात अपने मुर्शद की जियारत करते सन सारा दिन कारोबार करते सन ओए अली तो बड़ा भी को पीर है बोलो तो सही यार ये है तो मैनू दसो ना यारा अरे जिसने मोहब्बत अपनी से मन कुंतो का दामन थाम लिया रहमत की घटाएं झूम पड़ी जब मौला अली का नाम लिया बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मेरे बच्चों पीर बादशरा हुआ करते हैं हा 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 आस्ताना पीर है मुरीद बैठे हुए हैं सुभान अल्लाह अली हुजवेरी का गुलाम तशरीफ फरमा है अपने मुरीदों को कुरान सुना रहा है पीर हुंदा ही होवे जेड़ा कुरान सुनाए मैं पीर वेखे ने चलो बस चलो कुरान सुना रहा है मुरीद कुरान सुन रहे हैं या अचानक एक साहब आए उन्होंने देखा ही थे कि पे होंदा है यूं देख के ना यूं चल दिए जब वो चल दिए ना पीर दी नजर पै गई दुआ करया करो पीर दी नजर पै जाए जेड़े चाहते हो सुभान अल्लाह कहो इंज वेख के ना बाबा जी फरमांदे ने ओए इधर आओ एक मुरीद है जी हुजूर ओ मौलाना किधर चले ने हुजूर जान दियो ओ फिर नहीं भज के जा भज के बुला भज के इन्हें क्या हुजूर जान दियो दूजा बेली ये परेशान करेगा ओए आप फरमांदे ने इंज नहीं करीदा इन्हें बाहर जाके सिर्फ इन्ना ही कह छड़िया ना ले दसो उत्थे की पिया है ते बड़ी लाइए इनू बुला कुछ दईए फकीरां दी लाई हुंदी है इंज नहीं करीदा जा इनू बुला फैसलाबाद वालों कभी आए तो खिताब होगा आज मुख्तसर बातें मैं करके निकल रहा हूँ ए मुरीद उठे ने भजा जाके क्या हजरत इन्हें वेखे जी वो ना साडे शेख पे बुलाते ने आखे चलो टुर पे जो कोल पहुंचे ना तो आप फरमांदे ने हजरत किधर आए सो बह जाओ तशरीफ रखो नहीं बस हुक्म करो ओए आप फरमांदे ने आए किधर सो ओ कुछ नहीं मैं वेखन आया सा तुहाडे कोल जाल किहड़ा जिहदे च मच्छियां फसा लैंदे हो बाबा जी ने ना गुस्सा नहीं किया बाबा जी ने बाबे गुस्सा नहीं सन करते मैं प्यार करना बाबे गुस्सा नहीं करते हुण 2020 दे पीर नूं कोई बंदा गल करके जावे किथे कोई करे तो सही गल कोई गल करके तो वेखो पीर होरी आप ही जुड़ जाएंगे पीरी गुस्से का नाम नहीं है
अल्लाहु अकबर, पीरी बर्दाश्त का नाम है। क्या बात, क्या बात। बस तकरीर खत्म बेटा। आप फरमाते ने गल सुनो, ये आंदा जी जाल खेड़ा जिधर मछलियां पसंद हो। बाबा जी ने गुस्सा नहीं किया। आप फरमाते ने हजरत बबो ना, ये जमीन ते बह गया। आपने अपने ही तकिया जिहड़ा पिछे पिया सी ना कढ़ के आप रख के फरमाते ने लो हजरत इत्थे टेक ला लो। हुण मेरे वाल वेख्या जे, इस मौलवी जो टेक लाइए ना, आप एक मुरीद नूं बुलांदे ने, इधर आ जी आका, जा वेख लंगर की पके है। की देंदे पे सो अगे मैनू पानी फड़ा सो फड़ाओ जे, जो कहना जा वेख अंदर लंगर की पकिया, ए वेख्या जे, बस ऐसे ही पकड़ा दे ऐसे ही। आप फरमाते दुध का गिलास आ गया। ओ शेख हुजवेर का वो मलंग यूं देखा, बस जी आखिरी जुमला है, यूं देख के ना अच्छी तरह गिलास वेख के दुध, ते आप फरमाते ने मौला ना छड्डो जाल शाल, ए दुध पियो। हुण मेरे तकिया जे, हजरत ने दुध फड़िया, दुध का प्याला इंज लबां दे करीब किया है, अजे प्याला करीब नहीं आया, बाबा जी ने आराम नाल अपना सज्जा गोडा हजरत दे गोडे दे नाल लाया। इधरों गोडा नाल लगन दी देर है, मौलवी साहब की वेंदे ने दुध का प्याला है, विच गुंबद खजरा है। ओए कोई मिसल ना जानी दी, थक गयो, कोई मिसल ना उस जानी दी, ते कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। ओए कोई मिसल ना ठोलन दी, हाँ चुप कर मेरे अली, इथे जान यू बोलन दी। हथ गोरे गोरे ने हाँ तगादा सुरमाई माजाग दे डोरे। ओ सुभान अल्लाह ते कहो ना यारा, ते गल मोतियां दी कहानियां, गल मोतियां दी कहानियां, सारे नबियां दा पीर लगदा है साडे दिल दा जानी। चलो जी, मैंने तो पहले अर्ज की है, कभी आया तो तकरीर करूंगा, आज तो कोई मसले समझा के मैं जा रहा हूं। बस जी ठीक है, ये विख्या, ये गुंबद खजरा ये कहां पे आ गया। लो जी दो जुमले और हैं। नहीं ये किवें हो सकता है, नहीं ये प्लिक है, ये मेरा वहम है, हुंदा इन्हां दा वहम ही है, ये मेरा वहम है, ये मेरा प्लिक है। प्याला थले कीता, बाबा जी ने आराम नाल अपना गोडा पीछे कर छड्या। हुण इस इंज करके वेख्या, नहीं वहम ही सी। दूजी बारी प्याला उत्ते कीता, हजरत ने आराम नाल इंज करके गोडा लाया। हुण की वेंदा, गुंबद नहीं सुनहरी जाली है। ख्याल कीता है दुध दे प्याले में जाली कित्थों आ गई है, जाली दा की काम है, नहीं मेरा वहम ही होना है। बस जी आखिरी जुमला, कभी आए तो आपसे बातें करेंगे। प्याला थले कीता, बाबा जी ने आराम नाल गोडा परा कीता। तीजी बारी प्याला उत्ते कीता, तीजी बारी आखिरी हुंदी है, तीजी बारी आखिरी हुंदी है। फिर भी बंदे पे तंग करते हैं, शाह जी अजे भी कोई गुंजाइश वेखो जे है वे, बड़ा समझाईदा ना करो, तीजी बारी आखिरी हुंदी है, नहीं कोई गुंजाइश है वे, कि नहीं इत्थे गुंजाइश कोई नहीं, गुंजाइश वाला बेड़ा हो रहे, उथे फिर टुर जो उथे गुंजाइश लभ जाएगी। इन तीसरी बारी प्याला उत्ते कीता है, बाबा जी ने आराम नाल गोडा नाल लाया। हुण की वेंदा है, गुंबद नहीं, जाली नहीं, हुण मैं की दसा हुण की है। मैं ते नलायक तुहाडी जुत्तियां च बहन दे भी काबिल नहीं, जिन्हें वेख्या है ना उन्हें जरूर आख्या है इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना जिस वेखे ना व्यू रखे, मुख चन्न बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मदबरियां। हुण ए थले नहीं करदा, हुण तकी जा रहे है, हुण तकी जा रहे है, हुण तकी जा रहे है, हुण वेखी जा रहे है, हुण वेखी जा रहे है, हुण वेखी जा रहे है। हुण दा दिल नहीं करदा मैं थले करा। बाबा जी ने ख्याल कीता टिक टिक ही ला छड्डी सू, बाबा जी लड़ लगे। जो बाबा जी लड़ लगे ना, इस मौलवी ख्याल कीता जिनी बारी प्याला थले उत्ते कीता है ना, मेरे गोडे नाल कोई शै लगदी रही है। ए मौलवी आवाज मार के आंदा, बाबा जी गोडा ना हिलायो जे, बाबा जी गोडा ना हिलायो जे, जिदों कहना गोडा ना हिलायो जे। बाबा जी गोडा परा करके फरमांदे ने, की होया हजरत, हुजूर की होया। मौलवी साहब फरमांदे ने, हुजूर ओ ना हुजूर ओ ना वो आप आंदे ने होया की है, हुजूर ओ ना, आप फरमांदे ने ओ ना छड्डो, दुध पियो, मैं तुहानू जाल वहाना पिया जिधर बच्चियां पकाने। पीरी और मुरीदी कोई कारोबार नहीं है, कोई वसीला रिज़्क का नाम नहीं है, मिट जाने का नाम मुर्शिद है, मुसल्ले पे आ जाने का नाम मुरीदी है।
نماز سے دوری کوئی پیری مریدی نہیں، روزے سے دوری کوئی پیری مریدی نہیں ہے، شریعت حقہ سے دوری کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ پیر دیکھنا تو علی حجویر کو دیکھو، مرید دیکھنا ہے تو معین الدین کو دیکھو۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاراں پیر کامل کاملہ۔ میں نکل رہا ہوں، مجھے سنا دے۔ گنج بخشے، سارے سناؤ، پھر تو سناؤ۔ گنج بخشے اگے نور خدا، اگے پڑھے جی، ناقصاراں پیر کامل کاملہ رہنما گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ خبردار، اللہ کو چھوڑ کے واقعہ ہی کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے واقعہ ہی کوئی مددگار نہیں ہے۔ علی حجویری اللہ کی جناب سے ولی ہیں، علی حجویری اللہ کی جناب سے نصیر ہے۔ کبھی آئے تو آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی بسم اللہ۔ ہلو، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ السلام علیکم۔ انجمن تاجران مکی کلاتھ مارکیٹ کی طرف سے چیئرمین شیخ وسیم قادری صاحب، ہمارے سرپرست اعلیٰ شیخ یاسین قادری صاحب، صدر عبدالرزاق لاڈا صاحب، سید حسن شاہ صاحب، ہمارے بڑے محترم ثانی سرکار یہاں پر تشریف لے کر آئے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم یاد آیا کریں گے، کہو گے کہ وہ یارے محفل کہاں ہے۔ یہ ہستی آپ کو ثانی سرکار یاد آیا کرے گی۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا، ان کو پڑھتے پڑھتے دیکھتے ہی میں نے ابھی بال پوائنٹ لی ہے اور ان کے لیے ایک شعر لکھا ہے۔ وہ شعر میں ان کی نظر کرتا ہوں جو انہوں نے آج پڑھا، ہمیں قرآن سنایا، ہمیں دین سکھایا، اس پہ میں نے ابھی ایک شعر لکھا ہے۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، ثانی سرکار بہت خوبصورت ہو تم، آپ کی محبت مکی مارکیٹ میں آپ کو جو لے کر آئے، ہمارے ان دوستوں کے جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی محبت کا جادو آپ کے اوپر یہاں سے جب بھی آپ جائیں آپ کے اوپر جگائے۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ میں اپنے اس پنڈال کی طرف سے، ان دوستوں کی طرف سے میں حسن شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ یہ کل رات سے بہت سے دوستوں کو ٹیلی فون کر رہے ہوں گے، مجھے بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا، مجھے بھی انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ثانی سرکار آ رہے ہیں تو آپ تشریف لے کر آئیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، میں پوری انجمن تاجران مکی کلاتھ مارکیٹ کے دوستوں کا نام لیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر بہت خوبصورت جو پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اللہ پاک آپ کو مجھے جو سننے کی توفیق دی ہے، جو انہوں نے ہمیں سنایا ہے، وہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا وکیلو یا ولیو یا نصیرو وہو العلی العظیم۔ اللہ الصمد یا وکیلو یا رزاقو یا باسطو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے ان دوستوں کی، ان تاجر بھائیوں کی، مارکیٹ والوں کی آج کی محنت، صاحبزادہ صاحب کی آج کی کاوش، اسے قبول فرما۔ جو درس آج ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تصوف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے سے شفا عطا فرما۔
جن کے ہاں اولاد نہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس گھر نہیں 10 محرم الحرام کربلا کی زمین پہ سادات کے ڈیروں کا صدقہ گھر عطا فرما۔ اللہ جن کے ہاں جو کوئی بیماری میں ہے، کوئی بے اولادی میں ہے، کوئی کاروباری مفلسی چل رہی ہے، اللہ عثمان غنی کا صدقہ رزق عطا فرما۔ اللہ حضور کا صدقہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا باسط الذی یبسط الرزق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ حضور کا صدقہ، آج کی حاضری پاک کا صدقہ، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا۔ اللہ کربلا معلیٰ کی زیارتیں نصیب فرما، ان پاک جگہوں پہ جانا نصیب فرما۔ جن دوستوں نے آج کے لنگر کے انتظامات جن دوستوں نے کیے، ان کے رزق میں برکتیں آ جائیں، میرے ان بھائیوں کے رزق میں برکتیں آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم عافینا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ بحق محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنا بفضلک العظیم بحق محمد وآل محمد۔ اللہم اجرنا من النار بحق محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔